السلام علیکم، آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل نیو آئیڈیاز میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی ویڈیو بہت خاص ہے اور اس کی خاصیت کی دو وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی یہ کہ اس میں آپ کو جیسے کہ ایک سلسلہ شروع کیا گیا ہے، تاریخ اسلام کی عظیم ہیرو کی داستان آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ ایک تو اس میں وہ چیز ہے، تاریخ اسلام کی ایک عظیم ہیرو کی داستان شجاعت آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جائے گی، اور دوسری اس کی جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ ساتھ ساتھ موٹیویشنل ویڈیو بھی ہے۔ یہ ویڈیو ہمارے اندر جذبہ پیدا کرنے کے لیے، کامیابی کا جذبہ، کیونکہ جس انسان میں کامیابی کا جذبہ حاصل کرنے کا شوق پیدا ہو جائے، پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے کامیاب ہونے سے نہیں روک سکتی ہے۔ ہمیں صرف اپنے اندر سے ناکامی کے خوف کو ختم کرنا ہے اور کامیابی کے جذبے کے ساتھ ساتھ اللہ پہ توکل کو کامل کرنا ہے، اپنے مقصد میں نیک اور اپنی نیت کو صاف رکھنا ہے۔ یہ سبق جو آج ہم داستان بیان کرنے والے، یہ میں جب میٹرک میں تھا تب میں نے پڑھا تھا، لیکن اس ٹائم ہمیں سمجھ نہیں آئی، اور آج اس سبق کی سمجھ آئی ہے، تو اس لیے آپ لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کر رہا ہوں۔ اللہ کی نعمت، فضل، کرم، شکر اور درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کے ساتھ آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سامان جہازوں سے اتار لینے کے بعد سپہ سالار ملاؤں سے مخاطب ہوا۔ ملا حیران اور پریشان اس کا منہ دیکھنے لگے۔ ایسا حکم وہی سالار دے سکتا ہے جس کا دماغی توازن خراب ہو چکا ہو۔ مسلمانوں، سپہ سالار لشکر سے مخاطب ہوا، جہازوں کو آگ لگا دو۔ اب ہم زندہ واپس جانے کے لیے نہیں آئے، دونوں میں سے ایک ہمارا مقدر ہے، فتح یا شہادت۔ مسلمانوں نے جہازوں کو آگ لگا دی۔ ایک دفعہ پھر نوجوان سپہ سالار لشکر سے مخاطب ہوا، اسلام کے مجاہدوں، تمہارے آگے دشمن ہے اور پیچھے سمندر ہے۔ جن کشتیوں میں تم آئے ہو انہیں تم جلا چکے ہو، تمہارے پاس بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں بچا۔ تمہارے پاس صرف اور صرف ایک راستہ ہے، شجاعت اور فتح کا۔ دشمن کی تعداد سے نہ ڈرو، ڈرو اس شکست سے جو تمہیں بے وقار کر دے گی۔ یہ مسلم سپہ سالار طارق بن زیاد تھا، جو صرف 7,000 کا لشکر لے کر 4 بحری جہازوں میں اندلس کے ساحل پر اترا تھا۔ وہ عیسائیوں کے بادشاہ راڈرک سے ایک ایسی عورت کی عصمت کا بدلہ لینے کے لیے اندلس جیسے عظیم الشان ملک پر حملہ آور ہو گیا تھا، جو مسلمان بھی نہیں تھی اور اپنے ہی مذہب عیسائی بادشاہ راڈرک کی ہوس کا نشانہ بنی تھی۔ یہ ایک ولولہ انگیز اور ایمان افروز داستان ہے، جس کا آغاز 5 رجب 92 ہجری بمطابق 9 جولائی 711 کو ہوا، جب ایک عیسائی حاکم کاؤنٹ جولیٹین نے امیر مصر اور افریقہ موسیٰ بن نصیر کے دربار میں فریاد لے کر آیا کہ اندلس کے بادشاہ راڈرک نے اس کی کنواری بیٹی کو بے آبرو کیا ہے، اور وہ اپنی بیٹی کی آبرو کا بدلہ مسلمانوں کی مدد کے بغیر نہیں لے سکتا۔ موسیٰ بن نصیر نے طارق بن زیاد کو بلایا اور 7,000 کا لشکر دے کر اندلس روانہ کیا، تاکہ مظلوم عورت کی عصمت لوٹنے کا بدلہ راڈرک کی بادشاہت کی اینٹ سے اینٹ بجا کر لیا جائے۔ طارق بن زیاد نے اندلس کے ساحل پر پہنچ کر جہازوں کو خالی کرنے کا حکم دیا اور پھر کہا، جہازوں کو آگ لگا دو۔ اندلس پر قیام کے دوران اندلس کی ساحلی فوج سے چھوٹی موٹی جھڑپیں چلتی رہیں۔ اسی دوران طارق بن زیاد کو موسیٰ بن نصیر کی طرف سے مزید 5,000 کی نفری مل گئی۔ یوں کل ملا کر 12,000 کے لشکر کے ساتھ راڈرک کی فوج کا انتظار کیا جانے لگا۔ یہ 711 کی آخری سامائی کا ایک دن تھا۔ دریائے قاتلیت کے ساتھ ساتھ پھیلے ہوئے وسیع میدان میں راڈرک کی 1,00,000 فوج لڑنے کے لیے تیار تھی۔ راڈرک کی فوج نے کشتیوں کا پل بنا کر دریا پار کیا۔ مسلمان بھی مقابلے کے لیے تیار تھے۔ راڈرک نے حملے کا حکم دیا، 2-2 3-3 دستوں سے حملہ کیا جائے۔ راڈرک، جو کہ فن حرب اور ضرب کا استاد مانا جاتا تھا، اس نے اپنے جرنیلوں کو کہا، ضرب لگاؤ اور بھاگو، دشمن کو اپنے پیچھے پہاڑیوں میں لاؤ، پھر انہیں تیر انداز سنبھال لیں گے۔
इधर भी तारक बिन ज़ियाद जैसा समझदार और मामला फाहम सिपह सलार था। उसने भी अपने छोटे बड़े कमानदारों को ज़हन नशीन करवा दिया कि जम कर कहीं भी नहीं लड़ना। मकसद ये था कि हजूम की सूरत हमला करने से घोड़े तीरों से ज़ख्मी होकर अपने प्यादों को कुचलते हुए फिरेंगे। रॉड्रिक ने हमले का हुक्म दिया। तारक ने 3-4 दस्ते आगे किए जो इस तरह लड़ने लगे जैसे इन्हें भागने की जल्दी हो। उंदलसी कुछ समझ ही न सके। मुसलमान एक पहाड़ी के दामन में आकर इधर उधर बिखर गए। पहाड़ी की ढलान से उंदलसियों पर तीरों और बर्छियों का मीना बरसना शुरू हो गया। तारक के जो दस्ते दाएं बाएं हो गए थे वो भी इकट्ठे हो गए। दुश्मन के दस्ते तीरों से घबराकर वापस पलटे तो दाएं बाएं से मुसलमानों ने उन पर हल्ला बोल दिया। उंदलसी बुरी तरह कटने लगे। उस रोज़ रॉड्रिक ने चंद और दस्तों से हमला करवाया, लेकिन तारक की हिकमत अमलियों के आगे नाकाम रहा। सूरज गुरूब हो गया। मैदान रॉड्रिक की फ़ौज की लाशों से भरा पड़ा था। मुसलमानों ने निस्ब शब को रॉड्रिक के इस्तबल पर शबखून मारा और घोड़ों की रस्सियां काट कर उनको ज़ख्मी कर दिया। घोड़ों ने रात को रॉड्रिक की फ़ौज का बहुत नुकसान किया। अगले दिन कुफार ने और भी शिद्दत से हमला किया, लेकिन रॉड्रिक को इस दफ़ा भी बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। तीसरे दिन रॉड्रिक शदीद कहर में था। उसने गोत कौम के जर्नैल को हुक्म दिया कि हल्ला बोल दो, लेकिन उस दिन आसमान ने और ही मंजर देखा। 20,000 गोत तलवारें नियामों में डाले तारक के लश्कर की तरफ दौड़ पड़े। तारक का लश्कर भी परेशान था कि ये कैसे हमला आवर हैं। अचानक मुसलमानों को तारक बिन ज़ियाद की आवाज़ सुनाई दी, इनका इस्तकबाल करो, ये अब तुम्हारे साथी हैं। दरअसल ये गोत कौम के दस्ते थे जो रॉड्रिक के जुल्म और सितम के सताए हुए थे और मुसलमानों को मसीहा ख्याल करते हुए उनके साथ शामिल हो गए थे। मुसलमानों के साबित कदम रहने से अल्लाह ने मदद भेज दी थी। यह सिर्फ 20,000 की नफरी नहीं बल्कि जज्बा इंतकाम से भरी हुई फ़ौज थी। मज़ीद 5 दिन रॉड्रिक ने जंग जीतने की बहुत कोशिश की, लेकिन इसकी हर कोशिश नाकाम हुई। 8वें रोज़ तारक बिन ज़ियाद ने रॉड्रिक की फ़ौज को मुकम्मल शिकस्त दे दी। रॉड्रिक मारा गया। 50,000 की नफरी कत्ल हुई और 30,000 को कैदी बना लिया गया। माल गनीमत भी कसीर तादाद में हाथ में आया और फिर अंदलुस का दरवाज़ा इस्लाम के लिए खुल गया। यह थी हमारी आज की वीडियो। इस वीडियो से जहां हमें तारीख़ इस्लाम के अज़ीम हीरो की दास्तान शुजाअत का पता चलता है, साथ साथ हमें एक ये सबक भी मिलता है कि ज़िंदगी में अगर हमें कुछ हासिल करना है तो हमें अपनी कश्तियों को जलाना होता है, तब जाके कामयाबी मिलती है। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में किसी और ईमान फ़रोज़ दास्तान के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।